رمضان المبارک میں ہماری یہ کوشش رہی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اس سے استفادہ کریں. اسی لیے ایسا عنوان اپنایا گیا بچوں کی بیماریوں کے تعلق سے، خواتین کے شوہروں کی خدمت کے تعلق سے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے، شرم کے تعلق سے، حیا کے تعلق سے، کبھی میٹھے بول سے، کبھی کڑوے بول سے. مقصد یہی تھا کہ عورت اگر سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں یہ سدھر جائیں، یہ ولیوں کو جنم دیتی ہیں، یہ اقطاب کو جنم دیتی ہیں، یہ ابدال کو جنم دیتی ہیں، یہ پیغمبروں کو جنم دیتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت ٹیپو سلطان کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت جنید بغدادی کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت خواجہ اجمیری کو اسی ماں نے جنم دیا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو اسی ماں نے جنم دیا. محدثین کو انہوں نے پیدا کیا، مفسرین کو انہوں نے پیدا کیا، مجتہدین کو انہوں نے پیدا کیا. آج ہماری درخواست ہے اس کلام پاک کے واسطے سے، اس کلام پاک کے توسط سے ہماری ماؤں سے شکایت ہے کہ ہماری ماؤں کی بانجھ ہو چکی ہے. اب کئی دن ہو گئے انگریز نظر آتے ہیں، اسلام کے دشمن نظر آتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن نظر آتے ہیں، قرآن میں تحریف کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن دور دور تک ٹیپو کا نام و نشان نہیں ہے. اے ماں، آج ختم کلام کی پاکیزہ اور مقدس مجلس ہے. آج ختم قرآن کا وہ موقع ہے کہ فرشتے آسمان کے بھی اس محفل پر ناز کرتے ہوں گے اور پچھتاتے ہوں گے کہ کاش رب کائنات ہمیں انسان بنا کر اس محفل میں شریک کر دیا ہوتا. دیکھنے والی آنکھ دیکھ سکتی ہے. ماں، اس مجلس کے تقدس کے واسطے سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن چونٹیوں سے زیادہ، کھٹملوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ ایک کائنات کے اندر بھرے ہوئے ہیں. ظالم کا پنجہ طاقتور ہو رہا ہے. ماں، کسی حسین کو دے دے، ماں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دے، ماں کسی قاسم نانوتوی کو دے دے، کسی رشید احمد گنگوہی کو دے دے. بہت دن ہوئے کہ تو نے کسی ولی کو جنم دیا ہے، بہت دن ہوئے کسی مجاہد کو تو نے جنم دیا تھا، بہت دن ہوئے یہ زمین تڑپ رہی ہے، یہ آسمان تڑپ رہا ہے، یہ انسانیت سسک رہی ہے. ماں، تو ہی تو وہ ہے کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بن کر کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الانس سید الجن پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تھی اور آپ پریشان ہوئے تھے، ماں تو خدیجہ بن کر کائنات میں دلاسا دینے اور تسلی دینے کا ذریعہ بنی. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. تیرے وہ تاریخی جملے ہیں کہ آج ہر محدث اس کو سونے کے لفظوں سے لکھنے پر مجبور ہے، سونے کے حرف سے لکھنے پر مجبور ہے. کبھی تو خدیجہ کے روپ میں آئی تھی، کبھی تو فاطمہ کے روپ میں آئی تھی. ماں، تو نے عائشہ بن کر وہ کردار نبھایا، وہ کردار نبھایا، وہ کردار نبھایا کہ جبرائیل تیری تصویر آسمان سے لے کر کائنات کے سردار امام الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر، جن کو دیکھنے کے لیے جنت کے حور و غلمان ترستے ہیں، ماں تو وہ تھی کہ عائشہ بن کر تقدس اور طہارت کا، پاکیزگی کا وہ تو نے ثبوت دیا کہ جبرائیل آپ کی تصویر لے کر آقا کے پاس آئے، فرمایا اللہ نے آپ کا نکاح ان سے کرنے والا ہے. ماں، یہ تیرا مقام تھا، یہ تیرا درجہ تھا کہ جب تجھ پر انگلیاں اٹھی، جب تجھ پر جملے کسے، جب تیری عصمت پر، تیری عزت پر، تیری پاک دامنی پر منافقوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے انگلیاں اٹھائی. ماں، دنیا سے کوئی اور وکیل نہیں اور سرزمین سے کوئی آدمی نہیں، رب کائنات نے تیری طہارت اور تیری پاکیزگی اور تیری تقدس کے بارے میں آیتوں کو نازل کر کر کہا
کہ یہ عائشہ وہ ہے کہ جس کی تقدس کے بارے میں، طہارت کے بارے میں انگلی اٹھانے والے زمین کے اندر تباہ ہو جائیں گے اور آخرت کے لیے ان کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ ماں پٹری سے ہٹی تو قلبوں کے اندر آ گئی اور زانیوں نے تیرے لباس کو نوچ لیا۔ آج تجھے رنڈی کا لقب مل رہا ہے، آج تجھے فاحشہ کا لقب مل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھرانے کو چھوڑا، حضرت عائشہ کے گھرانے کو چھوڑا۔ ماں ایمان کی مثال رب کریم نے کلام پاک کے اندر جب دینی چاہی، سورہ تحریم کے اندر 1.25 لاکھ پیغمبر تھے جن کے ایمان کی مثال رب کائنات دے سکتا تھا، لیکن قرآن کھول کر دیکھ ماں، آج تو اخباروں میں، آج تو ایڈورٹائز کے اندر، آج شراب کی بوتل کی لیبلوں میں، آج بیت الخلا ٹوائلٹ صاف کرنے والے فنائی میں اور برش میں تیری مادر ذات برہنہ تصویر آج جھلک رہی ہے۔ کبھی تیری حیا کی قسمیں کھائی جاتی تھی، کبھی تیری عصمت، عفت اور پاک دامنی کے واسطے سے خداوند کریم کے دربار میں دعاؤں کی قبولیت کا واسطہ دیا جاتا تھا۔ شیخ عبد المحدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دلی کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ 1 سال 2 سال لگاتار کئی سالوں تک جو ہے قحط سالی ہوتی رہی اور دلی کے لوگ قطرے قطرے پانی کے لیے ترس گئے، تڑپ گئے۔ ماں تو نے وہ تاریخ بنائی تقدس کی، اپنی پاکیزگی کی، اپنی طہارت کی، اپنی شرم کی، اپنی حیا کی۔ ماں اس شیطان کو گھر سے نکال دے، یہ ٹی وی نہیں، میرے اللہ کی قسم آج کلام پاک ہمارے سامنے ہے، قیامت کے دن جواب دے گا۔ یہ یہودی ہے ماں، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ یہ ایک سرا اس کا جہنم میں اور ایک سرا اس کا تیرے گھر میں ہے، تیرے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تیری شرم اور تیری حیا، تیری عصمت، تیری عفت اور تیری پاک دامنی کے چادر کو نوچ کر تیرا مقام کتیا سے اور سورنے سے بدتر بنا کر رکھ دے گا۔ ماں آج کا سبق یہی ہے کہ جانے کے بعد اس یہودی کو، اس امریکی ایجنٹ کو، اس اسرائیلی کتے کو، اس مکے مدینے کے دشمن کو اپنے گھر سے نکال۔ تجربے کے طور پر تو اسے مت پھوڑنا، مت بیچنا، مت کسی کافر کو دینا۔ میرے کہنے کی لاج لگ کر 15 دن عید الفطر کے بعد گھر میں ٹی وی چلائے بغیر دیکھ تیرے گھر میں امن کیسا آتا ہے، راحت کیسی آتی ہے، سکون کیسا آتا ہے، اللہ کی رحمتیں کیسے آتی ہیں، گھر میں وقت کیسے ملتا ہے، گھر میں بھائی چارگی اور دوستوں کا اکرام احترام، بڑوں کی شفقت اور بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں پر شفقت کے نمونے کیسے ملتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لگاتار قحط ہونے لگا اور ہزاروں کے لوگ، میری ماں اس میں کتنے سفید داڑھی والے اور سفید بال والے آیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، 40 دن میری ماں، یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے کہ لوگ واپس چلے جاتے، اللہ ہے کہ دعا قبول نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دیوانہ قسم کا، مجنون قسم کا ایک لڑکا آیا اور اس نے پوچھا یہاں ہزاروں لوگ آتے کیوں ہیں، جمتے کیوں ہیں، کرتے کیا ہیں، وہ کیا مانگتے ہیں؟ ارے چل پگلے، تجھے کیا پتا یہاں دعائیں کی جاتی ہیں، لوگ قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بات ہے، تو اس نے ایک اونٹنی کو بیچ میدان میں لے کر آیا، اونٹنی کے اوپر ہودج تھا، پردے لگے ہوئے، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اندر سے ایک چادر باہر جھلک رہی تھی۔ اس نے اس چادر کو پکڑا اور دعائیں کی۔ ماں تاریخ شاہد ہے، اگر دلی کی زمین بول سکتی ہے تو بولے گی، شیخ عبد المحدث کا مزار اگر چیخ سکتا ہے تو چیخے گا۔ ماں تیری کرامتوں کا اور تیری بزرگیوں کا، تیری تقدس کا، تیری پاک دامنی کا اقرار زمین کو تھا، آسمان کے فرشتوں کو تھا، حیوانات کو تھا، بادلوں کو تھا۔ ابھی اس نے ہاتھ اوپر کر نیچے نہیں کیے تھے، بادل آئے اور خطرناک برسات ہوئی، لوگوں کو جستجو ہوئی کہ اس نے کیا عمل کیا۔ 40 دن سے صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی تھی، لیکن یہ
یہاں یا بارش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب اس بچے کو پوچھا گیا کہنے لگا میرے اور رب کائنات کے درمیان راز ہے، لیکن علماء اور مشائخ نے جب اس پر دباؤ ڈالا تو صرف اس نے یہ کہا کہ وہ جو چادر نکل رہی تھی میری ماں کے جسم سے نکلنے والی اور ٹچ ہو کر لگنے والی وہ چادر کا حصہ باہر لٹک رہا تھا، میں نے اس چادر کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ اس ماں کی عصمت کا واسطہ، اس ماں کی شرم کا واسطہ، اس ماں کی حیا کا واسطہ، اے رب کائنات اس نے زندگی میں کبھی شرم و حیا کا سودا کیا ہو، کبھی بے حیائی کا کام کیا ہو، ہمیں تباہ کر دینا، برباد کر دینا، اے رب کائنات فاطمہ جیسی زندگی، عائشہ اور خدیجہ جیسی زندگی اس نے گزاری ہو، مولا اس کے تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی عصمت اور عفت کا واسطہ کہ تو برسات کو برسا دینا۔ اے ماں تیرے شرم و حیا کے واسطے سے 40 دنوں کے بزرگوں کی دعا تو رد ہو گئی، لیکن تب تیری شرم و حیا کا واسطہ دیا گیا، رب کائنات نے برسات کو برسا دیا۔ ماں کبھی تو امام بخاری کی ماں بن کر اندھے بچے کو تو بینائی دلانے والی، اور کبھی کہ جب دیہات کا بچہ آقا کے دربار میں آیا اور اسے کوئی وبائی مرض مدینہ منورہ میں آیا اور مر گیا تھا، آج تو مجاوروں کی محتاج، آج تو عاملوں کی محتاج، آج تجھے اپنے شوہر سے شکایت، آج تجھے اپنی اولاد سے شکایت، آج تجھے فقر و فاقے سے شکایت، آج تیرا لباس کا رونا، آج تیری طبیعت کا رونا۔ کائنات میں خدا کی قدرت کو تو نے اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا، تو نے اندھوں کو بینا کیا تھا، تو نے بادل سے پانی کو برسایا تھا۔ ماں تو وہ ہے کہ کلام کیا کرتی تھی، کلام پاک کی زبان میں کلام کیا کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کبھی تیرا شیوا یہ تھا کہ کلام پاک کی آیتوں سے ہٹ کر تو بات نہیں کیا کرتی تھی، تیری شرم اور حیا کی قسمیں زمین و آسمان کی مخلوق کھایا کرتے تھے۔ ماں تو وہ تھی کہ جب وہ بچہ مر گیا تو خاندان، قبیلے اور گاؤں کے لوگوں نے تجھے تانا دیا کہ دیکھ اسلام میں گیا تو بچہ مر گیا۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ایک عورت آقا کے دربار میں آئی، بچہ مر چکا تھا، دفن اڑایا جا چکا تھا اور غسل کا پانی گرم کیا جا رہا تھا، عنقریب اس کی تجہیز، تدفین اور تدفین کے تیاریاں ہو چکی تھیں۔ ایک خاتون نے تو ماں بن کر اس بچے کی آئی اور آ کر آقا سے کہا کہ مجھے کچھ اس کے قریب آنے دیجئے، آخری دیدار کرنے دیجئے۔ ماں تو آئی، تیری دعا زمین جانتی ہے، آسمان جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں۔ روایتوں میں محدثوں نے بیان کیا ہے کہ تو نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہا اے رب کائنات مجھے ذلیل کر دے، میرے گھرانے والوں کو ذلیل کر دے، مجھے تباہ کر دے، میرے گھرانے والے کو تباہ برباد کر دے۔ اے رب کائنات یہ بچہ مسلمان ہوا تھا، آج انتقال ہو گیا، اے اللہ تو روح لینے پر بھی قادر ہے، روح دینے پر بھی قادر ہے۔ میرے گاؤں والے، میرے قریے والے، میرے قبیلے والے مجھے تانا دے رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے بچہ مر گیا، اگر بت پرستی میں ہوتا تو بچہ زندہ ہوتا۔ اے رب کائنات آج اس دکھیاری ماں کے ہاتھ کی اٹھنے کی لاج رکھ لے۔ یہ ہاتھ مال مانگنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ دولت مانگنے کے لیے نہیں، یہ ہاتھ زمین اور جو ہے آسمان کے خزانے مانگنے کے لیے نہیں، اسلام کی آبرو مانگنے کے لیے یہ ہاتھ اٹھے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس خاتون کے ہاتھ ابھی دعا سے واپس اس کے منہ کو واپس نہیں گئے تھے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ماں کہ تو وہ تھی کہ مردے جسم کے اندر تو نے روح ڈال دیا، پیر حرکت کرنے شروع ہو گئے۔ آج کتنی بڑی طاقت رکھ کر، اتنی بڑی قوت رکھ کر تو کون سے کتیوں کے پیچھے پڑی ہے، کون سی تہذیب کے پیچھے پڑی ہے؟ ماں تیری ترقی فاطمہ کے آنچل میں ہے۔ میرے ماں اللہ کی قسم تیری سربلندی، تیری عزت حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے اندر ہے۔ یہ طریقہ چھوڑے گی ایک جو ہے پالتو کتے
اور ایک پالتو بلی کی عزت ہوگی۔ ماں جب تو استقامت کی پہاڑ بن جاتے ہے، ایمان پر ثابت قدم ہو جاتی ہے، اچھوں اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تو آسیہ بن کر فرعون کے دربار میں گئی تھی، میرے اللہ نے تیری مثال دے کر کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ ماں تیرے ایمان تو وہ ہے، رب کائنات نے 114 صورتیں بنائی، عورت کے نام پر ایک صورت بنائی، نساء کے نام پر سورہ نساء ہے، سورہ رجال نہیں ہے میری ماں۔ اللہ کے یہاں تیری بڑی عزت ہے ماں، قدموں کے نیچے تیری جنت، بیٹی ماں باپ کو جنت میں جانے کا وسیلہ، بیوی شوہر کے آدھے ایمان کی تکمیل، بہن بھائی کی عزت اور آبرو کے بچانے کا ذریعہ۔ یاد کر تجھے زندہ درگور کیا جاتا تھا، یاد کر کہ جب تیرا باپ تجھے دفن کر رہا تھا اور مٹی جب باپ پر پڑ رہی تھی اور تو ہٹا رہی تھی، تیرا باپ جاہلیت کے اندر اتنا سنگ دل تھا کہ تیرے مٹی ہٹانے پر بھی اس نے تجھے زندہ درگور کر دیا، تجھے بند کمرے میں پیشاب پیخانے کے ساتھ مرنے پر تجھے مجبور کیا جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی بنا کر اولاد تیری آبرو لوٹا کرتے تھے، تیری پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، میرے محبوب کائنات کے سردار نے تجھے رتبہ دیا، کیا اسی لیے تو اسلام کو شرمندہ کر، تو مسلمانوں کو شرمندہ کر، تو نبی کی عورتوں کو شرمندہ کر۔ اللہ نے کلام پاک میں سورہ رجال مردوں کی صورت نہیں سورہ نساء رکھی، اللہ نے ایمان کی مثال دی، ماں جب ایمان کو سینے سے لگاتی ہے تو اچھے اچھے پہلوانوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتی اللہ نے تیرا نام لے کر کلام پاک میں تیرے واقعے کو بیان کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ ایمان کی مثال میں فرعون کی عورت کی مثال بیان کرتا ہے۔ ماں آج تو بہانہ کرتی ہے، شوہر سازگار نہیں، حالات سازگار نہیں، گھر کا ماحول نہیں، بازار کا ماحول نہیں، خاندان کا ماحول نہیں، فرعون سے بدتر کوئی اور ماحول نہیں تھا، تیرا مرد فرعون سے بدتر نہیں ہے، تیرے گھر کی زینت فرعون کے محل سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ وہ کہا کرتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے میرے قدموں کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ جب فرعون کے گھر میں تو خاتون بن کر اور ہیئر ڈریسر بن کر مچھاتا بن کر کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیوی کی، اور بیٹی کی بال نیچے گر گئے، کنگھی نیچے گر گئی، اللہ کا نام لے کر اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے پوچھا اے مچھاتا، اے کنگا کرنے والی نوکرانی، اے کنیز، اے باندی، میرے باپ کو چھوڑ کر کون سے خدا کا نام لے رہی ہے؟ ماں تو استقامت کا پہاڑ بن کر، ایمان کا جیتا جاگتا ثبوت بن کر، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آج کے زمانے کا ایک بڑا بہادر، بڑا طاقتور کارنامہ انجام نہیں دیتا جو کارنامہ تو نے انجام دیا، اور ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا کہ رب کریم نے اس کارنامے کو اپنی ازلی کتاب، اپنی دائمی کتاب، اپنی ہمیشہ کی کتاب، اپنی صفت کلام کے اندر اس کو درج کر دیا اور کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ فرعون کی بیٹی نے جا کر فرعون کو کہہ دیا کہ ابا حضور یہ جو مچھاتا ہے، کنگا کرنے والی عورت ہے، یہ کنیز، یہ باندی آپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون بلک اٹھا، فرعون تڑپ اٹھا، کہا ساری دنیا مجھے رب اعلیٰ مانتی ہے، یہ کنیز باندی کی یہ ہمت، کنیز باندی کیا کہتی ہے؟ ہاں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئی، تو کہا دیکھ مان لے، جب نہیں مانی بیچ دربار کے اندر اس کو لایا گیا اور ایک ہاتھ کے اندر میخ، دوسرے ہاتھ کے اندر میخ، پاؤں کے اندر میخ اور ایک پاؤں کے اندر میخ، پوچھا گیا ابھی تو ایمان سے بات آتی یا نہیں آتی؟ ابھی تو مجھے رب اعلیٰ مانتی نہیں مانتی؟ لیکن ماں تو ایمان کی پہاڑ بن کر ایمان پر ثابت قدمی کا وہ جوہر دکھایا کہ شاید کوئی مرد یہ کارنامہ انجام دے سکے۔ ماں تو نے انکار کر دیا، میری جان لے لے
وہ ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کے بعد اس ظالم نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ تیری دودھ پیتی بچی کو تیرے سینے پر سارے کپڑے نکال کر ڈال دیا۔ بچی نے یہ سوچا کہ ماں اپنی بھوکی بچی کو دودھ پلا رہی ہے تو بچی دودھ پینے لگی، تو کہنے لگا فرعون کہ دیکھ مشاتا، دیکھ کنیز، دیکھ باندھی کہ اس بچی کو خون کر دوں گا، تیرے سینے پر ٹکڑے کر دوں گا، اب دودھ پی رہی ہے، کچھ دیر کے اندر اس کے خون کے چھینٹے تیرے منہ پر اٹھیں گے۔ ماں ایمان پر ثابت قدمی کا وہ ثبوت دیا کہ فوراً اللہ نے بچی کو زبان دی، اور وہ بچی بھی جب تو مقدس بنی، طاہرہ بنی، تو تیری کوکھ سے نکلنے والے بچے بھی طہارت کا بول بولنے لگے، تقوی کا بول بولنے لگے۔ بچی نے کہا ماں گھبرانا نہیں، تیری میری ملاقات بہت جلد جنت میں ہونے والی ہے۔ تو فرعون نے اپنے قاتل کو، جلاد کو حکم دیا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ جہاں دودھ ابھی کچھ لمحے پہلے عورت پلاتی تھی، خون کے چھینٹے اس کے جسم پر اڑنے لگے اور خون کے ٹکڑے ناچنے لگے اس کے جسم پر۔ پھر فرعون نے پوچھا ابھی نہیں باز آئے گی؟ اس نے کہا جو کرنا تھا تو نے کر لیا۔ فرعون نے کہا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے ماں۔ اس کے بعد اس نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دل کام جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے محل کے اندر بچھو پال رکھے تھے، سارے بچھو کو لا کر، بھوکے بچھوؤں کو لا کر اس کنیز کے جسم پر لگا دیا۔ وہ تڑپتی رہی، وہ بلکتی رہی۔ ماں تاریخ شاہد ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ نے تیری مثال کو بیان کیا کہ اللہ کا نام لیتی رہی اور تڑپ تڑپ کر تو نے جان دے دی۔ اس کے بعد جب فرعون محل کے اندر گیا تو ان کی جو بیوی تھی آسیہ، پورے مصر میں اور پوری دنیا میں اس نے بیوٹی کانٹیسٹ کرایا، حسن کا مقابلہ کرایا۔ ماں فرعون اپنی بیوی پر اتنا مرتا تھا، اس کے اشاروں پر اتنا ناچتا تھا، کیونکہ اتنی حسین تھی، اتنی جمیل تھی کہ اس کے حسن کے چرچے سارے عالم کے اندر عام تھے۔ اس نے ایسے ہی نہیں شادی کی، اس نے حسن کا مقابلہ کرایا اور جو سب سے حسین، سب سے جمیل اور سب سے خوبصورت تھی اس سے اس نے نکاح کیا۔ اب جب وہ گھر میں گیا تو حضرت آسیہ نے کہا ارے شوہر نادان، تم نے کنیز کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو شوہر کو ذرا شک ہوا فرعون کو۔ اس نے پوچھا آسیہ کیا ماجرا؟ حضرت آسیہ نے کہا ارے نانا ایک کم وقت اللہ کا نام لے رہی تھی، تجھے ترس نہیں آیا؟ کہا تو بھی اللہ کا نام لے؟ ہاں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر۔ اچھا مان لے، نہیں مانا؟ ماں جس کے ایک اشارے پر ہزاروں کنیز جس کی خدمتیں کرنے کے لیے تیار تھے، ہزاروں باندیاں اور لاکھوں غلام آنکھ کی ایک پلک کے اشارے پر جس کی خدمت کرنے کے لیے تیار تھے۔ دربار کو فرعون نے سجایا، سر پر تاج پہنا، اپنی سونے کی کرسی کے اندر بیٹھا اور سامنے ایک تخت رکھا گیا، ایک اسٹیج بنایا گیا۔ ماں تو وہ تھی کہ تیرے جسم کے ایک ایک کپڑے کو اتارا گیا۔ عورت زندگی میں زندہ دفن ہونا گوارا کر لیتی ہے، غیر کے سامنے باحیا عورت، ایماندار عورت جسم دکھانا گوارا نہیں کرتی کہ وہ جو ہے ملکہ کہ جس کے ایک اشارے پر ہزاروں غلام فریب آتے، آج وہ ملکہ ہاتھ کے اندر زنجیر، پیروں کے اندر ہتھکڑیاں لگے ہوئے مجبور اور جو ہے مظلوم کی حیثیت سے ننگی ہے۔ آج پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھ ابھی تو بات آ جا۔ ماں ایمان کا وہ جوہر دکھایا، استقامت کی وہ پہاڑ بنی رہی کہ تو نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا فقضی ما انت خاص، تو جو چاہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تو کرے گا اس دنیا میں کرے گا، میری چمڑی ادڑے گا، میری جان لے گا، میرے جسم کے ٹکڑے کرے گا، میرے ایمان کو تو ڈاکہ نہیں ڈالے گا، میری آخرت خراب نہیں کرے گا۔ اتنا سننا تھا۔ فرعون نے کہا اس کے ہاتھوں پر میخ مارے جائیں، اس کے پیروں پر میخ مارے جائیں۔ پھر اس کے بعد اس نے چمڑی کو نکالا اور نکال کر چمڑی کو ادھیڑا، اور ادھیڑنے کے بعد جب ہوا لگتی ہے، چمڑی ہٹنے کے بعد کوئی گلوکوز نہیں چڑھایا گیا تھا، کوئی سند ہونے کا انجیکشن
آکسیجن نہیں دیا گیا تھا، زندہ انسان کو پن چکتی ہے، زندہ انسان کے بلیڈ لگتا ہے اور ہوا جاتی ہے، کتنی تکلیف، ایک ایک بالش چمڑے کو، ایک ایک ہاتھ چمڑے کو چھلا گیا جیسے جانور کا اور مرغی کے چمڑے کو نکالا جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا تم تیار ہو کہ تم اپنے اس سے باز آ جاؤ؟ حضرت آسیہ تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے مرچ کے پاؤڈر کو منگوایا اور چھیلے ہوئے چمڑے کو ہٹا کر کچے گوشت کے اندر مرچ کے پاؤڈر کو اس نے ڈالا۔ پھر پوچھا کیا تیار ہو؟ اور پھر اس کے بعد اس نے ان کی منڈی کو اور چہرے کے رخ کو اپنے محل کی طرف کر دیا تاکہ محل کی یاد ستائے، اور اس کا جو گولڈن بسترا تھا اور اس کا جو کمرہ تھا اسے دیکھ کر وہ لالچ کے اندر وہ ایمان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ بیٹھے۔ لیکن وہ بیوی آسیہ تھی، انہوں نے ایمان کو سینے سے لگایا تھا، وہ ایمان کی ثابت قدمی کی جیتی جاگتی ثبوت دی۔ انہوں نے جب ان تمام چیزوں کو سہا، پھر بچھوئیں لا کر حسب معمول اس نے جسم پر چھوڑ دیا اور چہرے کو محل کی طرف کر دیا۔ ماں اتنی سنگین حالت میں، اتنے نازک حالت میں تو نے وہ بول بولے، تو نے وہ کلمات نکالے، کہاں روٹی پھرتی ہے، کہاں بازاروں کے پاس جاتی ہے، کہاں تعویذ گنڈے کو جاتی ہے، کہاں تو پلیتا لینے، شوہر کا زبان بند کرانے اور تالی ڈالنے، ساس بہو کے جھگڑے میں لگی ہے۔ ماں اس نازک حالت کے اندر، اس امتحان کے موقع پر تو نے ایمان کا وہ ثبوت دیا، توحید کا وہ ثبوت دیا، رب سے مانگنے کا وہ جوہر دکھایا کہ اللہ نے تیرے بول کو کلام پاک کے اندر لکھ دیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ فرعون محل سے مجھے باہر پھینک رہا ہے، اس بسترے سے نکال رہا ہے، اے اللہ تو زندہ ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو جنت میں ایک مکان مجھے دے دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اے رب آخر میں تجھ سے مانگتی ہوں، فرعون کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، ان کے عملہ اور ان کے اسٹاف کا تشدد اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے، اے میرے مولا اس کے ظلم سے، اس کے اسٹاف کے ظلم سے مجھے نجات دینا۔ ونجنی من القوم الظالمین، اتنا کہا اور تو نے اللہ کا نام لیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کہاں پھرتی ہے ماں؟ کیا تو شکوے شکایتیں کرتی پھرتی ہے؟ آ جا تجھے اللہ کا حرم بلا رہا ہے، آ جا تجھے نبی کا روزہ بلا رہا ہے، آ جا فاطمہ کا حجرہ تجھے بلا رہا ہے، زینب اور رقیہ، ام کلثوم، ام ہانی کی تہذیب تجھے بلا رہی ہے کہ امت کی بیٹیوں تم گمراہ ہو چکی ہو، تم راہ راست سے ہٹ چکی ہو، تم دنیا کے جھوٹے اور پانی فیشن کے پیچھے پڑ چکی ہو۔ ماں اپنی بھولی ہوئی منزل کی طرف آ جا، اپنے بھولے ہوئے مقام کی طرف آ جا، اپنی کھوئی ہوئی عزت کے تاج کو پھر سے تو سر میں پہن لے، تو رابعہ بصریہ بن جائے گی، تو زینب کی جانشین بن جائے گی، پھر اس دنیا میں عمر کا کوئی جانشین پیدا ہو جائے گا، اس دنیا میں کوئی خالد بن ولید کا جانشین ہو جائے گا، اس دنیا میں کوئی ٹیپو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین پیدا ہو جائے گا، کفر کی تاریکی چھٹ جائے گی، اور وہ چیز جس کو حدیث میں آقا نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہودی کتا یہودی راستے میں جا رہا ہوگا اور پتھر کے پیچھے چھپ رہا ہوگا، تو مسلمان اسے مارنا چاہے گا، پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، تو وہ پتھر چیخ کر مسلمان کو کہے گا کہ اے مسلمان بچے، اے کلمہ پڑھنے والے، دیکھ یہودی میرے پاس پناہ لیا ہے۔ ماں وہ وقت کے لیے آج دنیا ترس رہی ہے، ایسے بچوں کو تو دے دے، ایسے اولیاء کو تو دے دے، ایسے مجاہدوں کو تو دے دے، ایسے غازیوں کو تو دے دے، تو یہاں سے جائے گی سات بہو کے سیریل دے گی، یہاں سے جائے گی برتھ ڈے کی محفل کی زینت بنے گی، یہاں سے جائے گی شکرانے اور شادیوں کے گیت میں منڈے میں تو مصروف ہو جائے گی۔ دیکھ تجھے اللہ کا واسطہ، دیکھ تجھے قرآن کا واسطہ، تیرے اوپر امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تیرا سدھرنا قوم ملت کا سدھرنا ہے، تیرے سدھرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں پر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، اور تیرے بگڑنے سے اللہ نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ آج تو توبہ کر لے، آج تو توبہ کر لے، آج تو فاطمہ کی سیرت کو یاد کر لے، عائشہ کی طہارت اور تقدس کو یاد کر لے۔ کل انگلیاں اٹھتی تھی، رب کائنات برات میں آیتیں نازل کرتا تھا، آج ماں
اور عفت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. تیری آہیں، تیری چیخ، تیری پکار سلاخوں کے باہر نہیں جا رہی ہے. آج میری ماں ایک کتیا اور ایک کتا یہودی کے کوئی مار ہے، آج اقوام متحدہ میں اس کے چرچے ہوتے ہیں. تجھے ایک کنویں کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں آبرو لوٹ کر پرانی تاریخ کو دہرا کر زندہ دفن کیا جا رہا ہے. تیرا کوئی پرسان حال نہیں. آجا آجا، نبی کا حجرہ بلا رہا ہے، حرم کے مینار بلا رہے ہیں، سورہ مریم تجھے بلا رہا ہے، تحریم کی آخری آیتیں تجھے بلا رہی ہیں، بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی تاریخ تجھے بلا رہی ہے. رب کائنات ان بھولی بچری اور راہ بھٹکی ہوئی خواتین کو ہدایت سے مالا مال کرنا. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول کرنا، خطاؤں کو درگزر کرنا. اے اللہ بار بار ایسی مبارک اور مقدس مجلس سے ہمیں نصیب فرمانا اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنانا. آمین. واقدان الحمدللہ رب العالمین.